سرخ آنکھیں، بکھرا حلیہ سب اس سے سوال کرتے تھے۔ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں لگتا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ اسی احاطے میں تھا، اپنی بہن کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا تھا۔ ہاں، وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم اسے خوش دیکھنا چاہتے ہو، آباد، پرسکون۔ ہاں، میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ کیس کی ساحرانہ باتیں اس پر جادو کر رہی تھی۔ میرو کی یہاں بیٹی ہونے والی تھی۔ ان دنوں وہ پاکستان میں تھی، محب کی اماں کے ساتھ۔ لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز وہ پلیٹ سے فروٹس کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی تھی۔ چہرے پر بیزاری تھی۔ ایک تو موڈ سوئنگز، دوسرا شوہر کی غیر موجودگی اور تیسرا ساس کی موجودگی۔ ویسے کمال ہے، 2-3 دن بعد تمہارے یہاں بیٹی ہونے والی، اور تمہارا خاندان ہے کہ آج تک مڑ کر پوچھا نہیں۔ اس کی ٹپ ٹاپ رہنے والی ہارڈ کور فیمنسٹ ساس عورتوں کے تمام حقوق بالائے طاق رکھتے ہوئے اس پر چڑھ توڑی تھی۔ حقوق تو بس مردوں سے لینے ہوتے ہیں نا۔ میرا خاموش رہ گئی تھی۔ دل خراب ہوا تھا، بے کلی حد سے سوا ہونے لگی۔ اسی لمحے میرا کے ملازمہ خاص تمہیں مہدی کا نمبر ڈائل کرتی نظر آئے گی۔ اگلے چند دنوں میں وہ ہسپتال میں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں گول مٹول سی بچی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایک اچھوتا سا احساس تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ایک صوفے پر کیس بھی بیٹھا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ یہاں لایا گیا ہے۔ آنکھوں میں ڈھیر ساری بیزاریت اور انداز میں بے پرواہی لیے وہ میرا کے سسرال والوں کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہا تھا۔ میرا آنکھوں میں ڈھیر ساری ممنونیت لیے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی، اور مہدی کمبیر اب بچی کے کانوں میں اذان دے رہا تھا۔ نام کیا رکھنا ہے؟ تھوڑی دیر بعد میرا کی چھوٹی نند کے پوچھنے پر سب سوچ میں پڑے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ ایزل، یعنی خدا کا تحفہ۔ جواب کیس کی جانب سے آیا تھا۔ اس جواب کے بعد وہ ایک بار پھر لا تعلق ہو گیا تھا۔ ایزل محب ملک، مہدی مسکراتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ 2 مردوں کے آنے سے میرا کے سسرال پر مروبیت طاری ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، خوش اور آباد تھی۔ مہدی اسے اسی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ تم اس سے بے حد محبت کرتے ہو، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا شخص جتا رہا تھا۔ پی سی گوادر کے سویٹ کی بالکنی سے سبز آنکھوں والا مرد باہر جھانک رہا تھا۔ داخلی دروازے سے کوئی مرد اور اس کی فیملی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سنہری آنکھوں والی میرا اور اس کے ساتھ چلتا محب ملک، جو کہ 2 دنوں سے یہیں تھا۔ بس اس کی بچی اور بیوی آج پاکستان آئے تھے۔ میرا نے اپنی 5 سالہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ پھولدار فراک میں ملبوس ایزل کی سبز آنکھیں بالکل مہدی جیسی تھیں۔ وہ بار بار اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہدی نے اندازہ لگایا اسے نئی چیزیں دیکھنے کا شوق تھا۔ سیاہ ماموں کی سیاہ بھانجی۔ کئی معتبر شخصیات محب کے ارد گرد چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ گارڈز کا جال اطراف میں پھیلا تھا۔ وہ معتبر آدمی تھا، اس کے تعلقات تھے، معاشرے میں اس کا مقام تھا۔ اسی لمحے ایزل نے انگلی کے اشارے سے مہدی کو نشانہ بنایا۔ ماما، وہ دیکھیں مہدی ماموں۔ میرا نے تیزی سے گردن اٹھا کر دیکھا، لیکن خالی بالکنی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ محب کی تیوری چڑھ چکی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے کان کے پاس جھکا۔ نہیں آنے والے تمہارے بھائی صاحب۔ انتظار چھوڑ دو بیوی۔ دنیا کی نظر میں شائستہ نفیس انسان کا اصل یہ تھا۔ بالکنی سے اندر آتے مہدی نے اپنے اندر تقویت اترتی محسوس کی تھی۔ سکون تھا جو اسے دیکھ کر ملا تھا، محبت تھی جو کبھی کم ہوئی ہی نہیں تھی۔ میں اس عورت سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب کے چند آنسو اس کے گال پر لڑک کر بے بسی سے ہونٹ کاٹتے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ مہدی کا اس سویٹ میں آخرا دن تھا۔ میرا ایزل کا ہاتھ پکڑے لابی سے باہر جاتی نظر آ رہی تھی۔ برانڈڈ لباس، پیروں میں اونچی ایڑی کی جوتیاں، آنکھوں پر سیاہ چشمہ، وہ کافی عجلت میں لگتی تھی۔ مہدی کسی ستون کی اوٹ میں کھڑا چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اور پھر بیرے کو اشارہ کیا جیسے کہا ہو، رول کیمرہ ایکشن۔ میڈم، آپ کے سویٹ میں کچھ آپ بھول گئی ہیں، پلیز چل کر چیک کر لیں۔ بیرے کے ادب سے کہنے پر اسے کوفت ہوئی، البتہ ایزل کو وہیں بٹھا کر وہ ویٹر کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اسی لمحے مہدی کمبیر ستون کی اوٹ سے باہر آیا۔ ایزل نے اسے اپنے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ مہدی اس کے قریب نہیں جا سکا۔ اسے اس بچی کی آنکھیں معتبر معلوم ہوئیں۔ اسے خون کی یہ کشش خوفزدہ کر گئی۔ ایزل نے جو ہی اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ جذبات امڈ آئے۔ وہ چمکتے چہرے اور مسکراتی آنکھوں سے خود ہی بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ کئی لمحے تو مہدی سانس بھی نہ لے سکا۔ وہ اسے ویڈیو کالز پر روزانہ دیکھا کرتا تھا، بات کیا کرتا تھا، لیکن وہ اسے چھو نہیں سکا تھا۔ یہ کیسا لمس تھا، یہ کیسا تعلق تھا جو اس کے دل کو چند پل میں سحرزدہ کر گیا تھا۔ مہدی نے جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ لمس ایک میری جنت جیسا تھا۔ اس کے رگوں پہ میں سکون دوڑ گیا۔ ہاں، اسے اپنی بہن سے محبت تھی۔ اسی محبت کے تحت اس کی اولاد سے بھی محبت تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے کئی لمحے اسے محسوس کرتا رہا۔ وہ اپنے باپ کی پرتو تھی۔ ماموں سے آنکھیں لی تھی، لیکن ماں سے بس خون، اور اس خون کی تاثیر اتنی تھی کہ مہدی کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ کئی لمحے بعد وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے اسے بہت کچھ بتا رہی تھی۔ مہدی مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ ماموں،
آپ کی اور میری آنکھیں ایک جیسی ہیں، سیم سیم۔ وہ اپنی آنکھوں کو ضرورت سے زیادہ کھول کر دکھا رہی تھی۔ مہدی مسکرایا۔ تمہاری گھومنے اور ایک جگہ ٹک کر نہ بیٹھنے کی عادت بھی میری جیسی ہے، سیم سیم۔ ایزل اس کی بات پر کھلکھلا دی۔ یوں تو ہم دن میں کئی بچوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ دیکھ کر جی نہیں بھرتا۔ یہ خوبصورت ہوں یا نہیں، دنیا کا سارا حسن ہمیں انہی بچوں میں نظر آتا ہے۔ اوکے، سو تم اپنی مام کو نہیں بتاؤ گی کہ میں تم سے ملنے آیا تھا؟ ٹاپ سیکرٹ یو نو۔ ایزل مسکرائی تھی اور اپنے ہونٹوں پر انگلی پھیر کر گویا زپ لگا لی ہو۔ مہدی مزید کافی دیر اسے بات کرتے اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا۔ جب اسے دور سے میرا آتی دکھائی دی، وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، جھک کر ایزل کے دونوں گال چومے۔ انٹل وی میٹ اگین، اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ ایزل بھی منہ بسورے اداس آنکھوں سے اسے دیکھتے رہی۔ آپ لینٹرن فیسٹیول میں آؤ گے نا؟ ممی ہر سال آپ کے آنے کی وش کرتی ہیں۔ وہ اجلت میں ہاں ہاں آؤں گا کہتا ہوا غائب ہو گیا، اس بات سے انجان کہ بچے وعدہ نہیں بھولتے، اور اس بات سے بھی انجان کہ ہر بچے کے لیے اس کے والدین اور اساتذہ کمفرٹ ہوتے ہیں، اور بچے ٹاپ سیکرٹس اپنے کمفرٹ سے شیئر کر ہی لیتے ہیں۔ بہن اور بھانجی کی محبت نے اسے بہت کچھ بھلا دیا تھا۔ نکاح آج ہوگا زینی۔ خبر ایک ہتھوڑی کی مانند اس کے سر پر برسی تھی۔ چند پل کے لیے تو زینیہ حاکم سانس بھی نہ لے سکی۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی کونج بھی اس کے جتنی ہی حیران تھی، لیکن نہیں، اس کی سانس یوں نہیں رکی تھی۔ کسی نے اس سے عبداللہ تھوڑی چھینا تھا۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زینیہ نے خالی خالی نظریں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا جو اسے ذرا ہی فاصلے پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹی کا ہاتھ تھام لیا۔ بالاج کو کل صبح سویرے سعودی عرب نکلنا ہے، اس کے مالک نے اس کے لیے ٹکٹ بھیجی ہے، اور وہ بتا رہا تھا کہ اس کا مالک سخت بیماری میں بستر سے لگ چکا ہے۔ اگر بالاج کل تک نہ گیا تو اس کی جگہ کسی اور کو بھیج دیا جائے گا۔ بولتے بولتے وہ رکی، زینیہ کی زخمی نظروں میں دیکھا، پھر دھیرے سے اضافہ کیا۔ یہ نکاح کی شرط بھی ہم نے رکھی ہے، ورنہ وہ تو ابھی کے ابھی کراچی کے لیے نکل رہا تھا۔ جو نکاح 4 دن بعد ہونا ہے، وہی اگر آج ہو جائے تو کیا حرج ہے قوتی؟ محبت کا طرز تخاطب۔ بات آج یا کل کی نہیں ہے اماں، بات میری ہے۔ عبداللہ سے میرا رشتہ بھی ایک معاہدہ تھا، اور بالات سے شادی بھی ایک معاہدہ۔ میری قربانی کب تک دیتے رہیں گے آپ لوگ؟ اس کا لہجہ بلند ہوا۔ بالاج کو چاہیے تھا ہر چیز سے اوپر مجھے رکھے، ہر کاروبار سے زیادہ ضروری مجھے رکھے، اور وہ کیا کر رہا ہے امی؟ وہ میرے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں؟ نہ جانے کہاں سے چند آنسو اس کی آنکھوں میں بھر آئے، لیکن مجال ہے جو اس ڈھیٹ نے گرنے دیے ہوں۔ تمہیں مسئلہ کس بات سے ہے زینی؟ عبداللہ والے معاہدے کے ٹوٹنے سے، یا پھر بالاج کے ساتھ معاہدہ برقرار رہنے سے؟ جانتی ہوں تکلیف کیوں ہو رہی ہے تمہیں۔ 4 دن مزید عبداللہ کا سوگ نہیں منا سکتی تم، ہے نا؟ ان کا لہجہ بلند نہیں تھا، پھر بھی زینیہ کو اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے۔ حقیقت کا تھپڑ بہت زور سے لگا تھا۔ میں عبداللہ کو بھول چکی ہوں اماں۔ یعنی نہیں بھولی؟ طنز کیا گیا۔ زینیہ بس لب بھینچے آنسو روکے انہیں دیکھتی رہی۔ عورت یوں چلا چلا کر بتاتی نہیں ہے کہ وہ فلاں کو بھول گئی ہے اور فلاں کو یاد رکھا ہے۔ عورت اپنے رویے سے جتا دیتی ہے، جسے بھلا دیتی ہے، اس کا نام تک زبان پر نہیں لاتی، یوں اسے نظر انداز کرتی ہے جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ انہوں نے چہرہ ساکن بیٹھی زینیہ کے قریب کیا۔ اگر تم نے عبداللہ کو بھلا دیا ہوتا تو آج بالات سے پہلے اس کا نام نہ لیتی۔ زینیہ شل رہ گئی، وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ اماں جس طرح آئی تھیں اسی طرح چلی گئی۔ زینیہ حاکم ابھی تک ششتر تھی۔ کیا ماؤں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے؟ چند گھنٹے بعد میز کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھی زینیہ کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میز پر دھری ڈائری میں الفاظ درج کرتے ہوئے وہ خوش تھی۔ میں زینیہ حاکم ہوں۔ میں گوادر سے اسلام آباد ذمہ داریاں لے کر جا رہی ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے ثابت قدم رکھے، زینیہ کو سرخرو کرے۔ وہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی، سرخ رنگ کا بھاری کامدار گھگا پہنے، بالوں کی ڈھیلی چٹیاں بنائے، سر پر ماتھا پٹی اور گلے میں دوہری، ایک قسم کا روایتی زیور جسے اردو میں نولکھا ہار کہا جاتا ہے۔ ہاتھوں میں سونے ہی کے کنگن تھے، کانوں میں بھاری جھمکے۔ وہ آج حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پہ ایک الگ سا نکھار تھا۔ سرخ رنگ زینیہ حاکم کے لیے بنا تھا۔ لڑکیاں اس کے قریب جھرمٹ بنائے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں اس کا نکاح تھا۔ لڑکیاں فرمائش کر رہی تھی۔ نکاح کے وقت لڑکی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، بڑی بوڑھیوں کے قول کو سچ کرتی ہے۔ ساری لڑکیاں اپنی فرمائش کروا رہی تھی۔ زینیہ مسکراتے ہوئے ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ تم بتاؤ بختو، تمہاری کیا دعا ہے؟ اس نے نرمی سے ایک 16-17 سالہ لڑکی کو مخاطب کیا۔ بختو نامی لڑکی نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے شادی یا منگنی نہیں چاہیے، تم بس اچھا پڑھ کر آنا زینی باجی، تم ہمارے لیے راستے کھولو گی۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ تم خاندان کی پہلی لڑکی ہو جو دوسرے شہر جا کر پڑھے گی۔ جب ابا نے یہ بات سنی تو مجھے کالج جانے کی اجازت دی تھی۔ اب اگر تم کامیاب ہو کر آؤ گی تو خاندان کی ساری لڑکیوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت بڑی بات کہہ رہی تھی۔
زینیا نے مسکرا کر آنکھیں چپکائیں، گویا تسلی دی ہو، گویا خاندان کی ساری لڑکیوں کا بیڑا اپنے سر پر اٹھا لیا ہو۔ میں نے ہر رشتے کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، چاہے وہ عبداللہ ہو، ابا ہو، بشر ہو یا پھر زینیا حاکم خود۔ عبداللہ اگر اب کبھی واپس آئے گا تو کم از کم میری گردن اس کے سامنے جھکی ہوئی نہ ہوگی۔ میں نے عبداللہ کے تمام فرائض ادا کیے، میں نے اس کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ اس نے مجھے کھو کر اپنی ساری عمر کو خسارہ کیا۔ ہاں، میرے دل میں ایک کسک ساری زندگی رہے گی۔ عبداللہ آ جاتا تو میری فیری ٹیل بھی سچ ہوتی، پریوں کی کہانی پر میرا یقین بڑھ جاتا، لیکن شاید کچھ لڑکیوں کے لیے ملکہ بد کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، جہاں محبت، ہم سفر، امیدیں، سب کچھ شہزادی خود ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی شہزادہ نہیں ہوتا۔ آج میں زینیا حاکم اپنے دل سے عبداللہ کی تمام یادیں نکال رہی ہوں۔ میں بالاج میر کی زندگی میں پیور ہو کر جاؤں گی۔ عبداللہ کا باپ تمام ہوا۔ عورتوں کا جھرمٹ، ڈھول کی تھاپ اور ڈھیر سارے شور کے درمیان امینہ بیگم بیٹھک کی طرف جا رہی تھی۔ کسی بچی نے بتایا تھا کہ ان کے لیے فون آیا ہے۔ وہ عورتوں کے درمیان راستہ بناتی ہوئی بیٹھک چلی آئیں، فون کو کان سے لگاتے ہوئے وہ جتنی بے پرواہ تھی، فون کے اس پار وہ نام سن کر وہ اتنی ہی بے چین ہوئی تھی۔ عبداللہ بات کر رہا ہوں، بلوچی زبان میں کہے گئے یہ الفاظ ان کی جان نکال گئے تھے۔ کتنے سال، کتنا عرصہ، کتنی ساتیں انہوں نے اپنے محبوب بھتیجے بھائی کے بیٹے کی آواز سننے کے انتظار میں گزار دیے تھے۔ کیا یہ وہی عبداللہ تھا جسے قدم قدم چلنا سکھایا تھا، جسے بولنا سکھایا تھا؟ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا کہ میں 2-2.5 سال تک شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اضافہ کیا۔ امینہ بیگم سانس نہیں لے سکی، وہ وعدہ دے رہا تھا، عبداللہ آنے کی نوید سنا رہا تھا، لیکن کیا دیر نہیں ہو چکی تھی؟ شہزادے نے گھوڑے کی لگامیں کس لی تھیں اور شہزادی کسی اور دیس ادھار رہی تھی۔ آواز آ رہی ہے، اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ اب مت آنا عبداللہ۔ تنبیہ، منت، سختی، التجا سب کو ملاؤ تو امینہ بیگم کا لہجہ بنتا تھا۔ فون واپس کریڈل پر رکھتے ہوئے ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل پسیج گیا تھا۔ کاش عبداللہ وقت پر آ گیا ہوتا۔ وہ وقت پر آتا اگر کہانی کا شہزادہ ہوتا، لیکن یہ کہانی میری تھی۔ میں نے ساری زندگی ابا کی اچھی بیٹی بننے کی کوشش کی، ساری زندگی کامیاب ہو سکی یا نہیں، لیکن اب لگتا ہے ابا میری طرف قدم بڑھانے لگے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں ان کی فیورٹ نہ صحیح بیٹی بننے لگی ہوں۔ میں ابا کی توجہ کے لیے ڈیسپریٹ نہیں ہوں، نہ کبھی تھی، لیکن اچھا لگتا ہے جب آپ کا باپ آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے۔ اچھا لگتا ہے جب آپ کا باپ آپ کی محنت پر داد دیتا ہے اور آپ کو مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اگر زینیا حاکم نے عبداللہ کو کھو کر ابا کو پا لیا تو مجھے نہیں لگتا یہ خسارے کا سودا ہے۔ بالاج اور اس کے نکاح کی خبر کو ذرا سی دیر گزری تھی جب زینیا حاکم کے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ ہاتھ میں سرخ جیولری کا ڈبہ لیے حاکم نواب اندر آتے دکھائی دیے، وہ مسکرا رہے تھے۔ زینیا نے ٹھہر کر انہیں دیکھا۔ ڈھیر سارے جذبات تھے جو ایک ساتھ آن وارد ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے آئے اور اس کے قریب آ کر بیٹھے۔ زینیا بس انہیں دیکھے گئی۔ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری اچھی بیٹی۔ دھیرے سے چند الفاظ کہے گئے، الفاظ تھے کہ امرت، تمہاری شادی کی بہت خوشی ہے مجھے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے بالاج کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ جمع کروا دیے ہیں، تم دونوں جب ایک گھر میں رہو گے تب اپنا سامان خرید لینا، ٹھیک ہے نا؟ زینیا کے حلق سے الفاظ نہیں نکلے تھے، وہ اب تک شل تھی۔ ابا نے جیولری کے ڈبے کو کھولا اور اندر سے زیور نکالا۔ وہ حص تھی، چکور حص، گلے میں پہنے جانے والا زیور۔ چکور ڈیزائن کے حص پر ننھے ہیرے لگے تھے۔ زینیا دم بخود رہ گئی تھی۔ کیا ان کے معاشی حالات اس بات کی اجازت دیتے تھے؟ ابا کو اب تک اپنا نوابی دور نہیں بھولا تھا۔ میرے پاس حص تھی ابا۔ یہ مڈل کلاس لڑکیاں، ایک جیسی چیز کا ایک سے زائد ہونا فضول خرچی لگا کرتا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہارے پاس حص ہے، لیکن وہ تمہاری ماں کی ہے، میری طرف سے بھی تو کوئی تحفہ ہونا چاہیے نا؟ زینیا کچھ نہیں بولی، بس دھیرے سے حص کو ہاتھ میں لیا۔ سچا شفاف سونا، 10-12 تولے تو کہیں نہیں گئے، اوپر سے ننھے ہیرے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ابا خوبصورت تھے، ان کے تحفہ دینے کا انداز بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ زینیا کئی لمحے اس پیلے سونے پر لگے سفید ہیروں کو دیکھتی رہی، مبہوت، متحیر۔ میں اپنا شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں، میرا شوہر اگلے کئی ماہ دیار غیر میں ہوگا، میں اس کا انتظار کروں گی۔ زینیا حاکم ایک بار پھر اپنے سے جڑے مرد سے وفاداری نبھائے گی۔ کئی چیزیں ہیں جو آج سے بدلنے والی ہیں، میرا نام، میری فیروزے کی لونگ، میری ترجیحات، ان میں اب بالاج میر شامل ہونے والا ہے، لیکن میں باقی مشرقی لڑکیوں کی طرح خود کو پس پشت نہیں ڈالوں گی۔ جس طرح بالاج میر میرا فرض ہے، اسی طرح زینیا حاکم بھی میرا فرض ہے۔ مجھ پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ زینیا حاکم ولد حاکم نواب، کیا آپ کو بالاج میر ولد محمد یوسف میر بعوض 10 لاکھ روپے حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ قاضی اس سے پوچھ رہا تھا۔
اپنے پلنگ پر بیٹھی زینیا حاکم کے آگے اس کی ساری زندگی ایک فلم کی طرح دوڑ گئی۔ اسی لمحے اس نے جھکی گردن اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے بشر کو دیکھا، پھر ابا کو دیکھا۔ اس کے جالی دار دوپٹے سے ان دونوں کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی سماعتوں میں ایک مشینی سی آواز بھی گونجی تھی، میں تمہارے شہر آیا تھا، تمہاری پکار پہ۔ یہیں اسی جگہ باقی کی زندگی کے لیے نوازوں کا گلا گھونٹتے ہوئے زینیا قبول ہے کہہ چکی تھی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور زینیا حاکم زینیا بالاج بن چکی تھی۔ دل میں جذبات شاید نہیں تھے لیکن امیدیں تھیں، بہتر مستقبل کی، اچھی شادی کی۔ شام کے 7 بجے کا وقت تھا۔ زینیا حاکم اور بالاج میر کا نکاح ہو چکا تھا۔ اب جو رسم ہو رہی تھی اسے لاواں کہتے ہیں۔ لاواں کی رسم میں دلہا اور دلہن کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھایا جاتا ہے اور ان کے درمیان آئینہ رکھا جاتا ہے۔ دلہا اپنی دلہن کو پہلی بار اسی آئینے میں دیکھتا ہے اور اس کے بعد خاندان کے شادی شدہ جوڑے باری باری آ کر دلہا اور دلہن کے سر آپس میں ٹکراتے ہیں، دھیمے سے اور نرمی سے۔ کئی شوخ جوڑے دلہا دلہن کے سر کو زور سے ٹکر دیتے ہیں، جس سے کبھی دلہن کی ماتھا پٹی سے دلہا کراہ کر رہ جاتا ہے۔ ہنسی خوشی رسموں کا اختتام ہوا، شادی اپنے انجام کو پہنچی۔ شادی جوا ہوتی ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میرے لیے شادی صرف جوا نہیں ہے، اور اگر ہے تو میں پہلے ہی اپنی متاع حیات گروی رکھوا چکی ہوں۔ میرے 2 عزیز رشتے، میرا بڑا بھائی جو میرے لیے باپ جیسا ہے، اور میری انسیکیورٹیز کی ماری بہن جو میرے لیے اولاد جیسی ہے۔ جب تک میری شادی سانس لیتی رہے گی تب تک میرے بہن بھائی کی زندگی پرسکون رہے گی۔ مجھے لگتا ہے یہ شادی بھی ایک معاہدہ ہے، ایک ایسا معاہدہ جس میں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ زینیا حاکم پر واپسی کی تمام راہیں مسدود ہوئیں۔ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لے کر جاتی کونج یکدم کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے دیو ہیکل نما انسان کو دیکھا۔ زیغا میر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، کونج بھی ساتھ مسکرائی تھی، پھر ساتھ سے گزر کر چلی گئی۔ یوں تو کئی بار وہ ملا تھا، لیکن جو 2 روز سے نظر تبدیل ہوئی تھی، یہ تبدیلی اچھی تھی، کم از کم کونج کے لیے۔ لیکن ایک بار پھر زینیا پر سب سے زیادہ حق زینیا کا ہے۔ میں کسی بالاج میر کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے لیے شادی کو سودا بنائے، میری بہن کی خوشی، میرے بھائی کے سکون کے بدلے میرا سودا۔ بالاج میر، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نکاح لاواں کے بعد ایک چھوٹی سی رسم ہوئی جس میں تمام گھر والے شریک رہے۔ انگوٹھی دودھ اور گلاب کی پتیوں کے درمیان سے بالاج نے پہلے ڈھونڈ لی۔ اس کی بہنیں شور مچا رہی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر بالاج نے زینیا کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے سر جھکائے رکھا۔ بشر نے اس کا ہاتھ بالاج کے ہاتھ میں دیا۔ بالاج نے سر کے خم سے گویا شرف قبول کیا۔ اس نے ایک زرد انگوٹھی زینیا کی انگلی میں پہنانی چاہی۔ زینیا کے لبوں سے کراہ نکلی جو شور میں دب کر رہ گئی۔ انگوٹھی تنگ تھی۔ زینیا نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا لیکن بالاج نے گرفت مضبوط کر دی۔ اس نے ایک بار پھر انگوٹھی پہنانی چاہی۔ زینیا کو لگا تھا اس کی جلد چھل گئی ہو۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا لیکن بالاج نے اس کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے جارحانہ انداز میں انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا ہی دی۔ کسی اور نے زیادہ غور نہیں کیا مگر زینیا کی انگلی کئی لمحے تک سن رہی۔ اس کی انگلی میں اس قدر جلن ہوئی تھی کہ الامان۔ کچھ دیر قبل امید سے بھری آنکھیں اب خالی خالی تھیں۔ دس از ناٹ جسٹ ا رنگ، دس از اے کمٹمنٹ۔ اور کمٹمنٹ بعض دفعہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے نا۔ وہ اس کی طرف جھک کر سرگوشی کر گیا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، آس پاس کھڑے سب لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ زینیا مسکرا بھی نہ سکی۔ چند منٹ بعد باراتی واپس جا رہے تھے۔ بالاج اور زینیا حاکم کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ میں جلد واپس آؤں گا، زینیا بالاج میر۔ رات کے کسی پہر یہ پیغام زینیا کو موصول ہوا تھا۔ زینیا ساری رات اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی، نرم لمس نہیں، چلانے والا۔ عورت کو ذرا سی بات بھی کہاں بھولتی ہے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔